قبول فرما دیا اور فرمایا اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سنو، انبیاء کرام کا تم پر تمہاری جان سے بھی زیادہ حق ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتے داروں سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت نہ ہو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربان کا یہ کتنی پیاری بات فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک میں 11 ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیا، اور اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ان سب میں سے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام عدل اور انصاف نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وحی اس وقت نازل فرماتا ہے جس وقت میرے بستر کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الگ فرما رہی ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی 11 کی 11 تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے ایمان والوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے ایک وقت کے اندر، اور آگے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ عدل کر سکتے ہو تو فاتحہ، ورنہ ایک ہی کے ساتھ گزارا۔ یہ نہیں ایک کو اعلیٰ قسم کا لباس، ایک کی اعلیٰ قسم کی خدمت، ایک کو اعلیٰ قسم کے طعام اور دوسری کو کچھ نہ ملے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا، اللہ پاک نے 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ آج ہماری بیوی انتقال کر جائے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد اسے اجازت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کسی کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو یہ انعام نہیں تھا، کیونکہ وہ قیامت تک اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھی اور ہمارے ایمان والوں کی مائیں تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کتنے رحیم کریم تھے۔ آقا علیہ السلام باری باری ایمان والوں کی اصلاح بھی فرماتے تھے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام دیکھتے کہ فلاں عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی عزت نفس کو مجبوری کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے، اپنے خاوند اس کی غیر مجبوری میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہے، خاوند کے بیوی بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا خاوند
اپنی بیوی کو رات کے کسی پہر میں حقوق زوجیت کے لیے بلائے اور غیر شرعی عذر کے بیماری کے علاوہ اگر وہ نہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، خاوند کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے، خاوند کی غیر ملوکی میں اس کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ آپ ایسی عورت کو فرمائے گا جا تجھے اجازت ہے، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے ہیں اور تو کس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو کے جنت میں چلی جا۔ اے میرے بھائیوں، اسلام عورت کو جو مقام عطا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی میلاد کے بعد سال سے قبل اگر کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی اس کو منحوس تصور کیا جاتا، اس سے زندہ درگور زمین کے اندر ڈال دیا جاتا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے عورت کو مقام اور مرتبہ کیا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ نے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ بخاری کی حدیث پاک اور اس کی آقا اس کے بعد مردوں میں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوہما اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے۔ آقا علیہ السلام کو سلام فرما رہے ہیں، لیکن دنیا نے ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ لوگ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تفرقہ ڈالتے ہیں۔ نبی آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار اس کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کو دیکھیے، آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، اور مردوں میں حضرت امام الانبیاء علیہ السلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عائشہ نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، اہل بیت اطہار کے درمیان جو محبت ہے، جو پیار ہے، آپ نے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالیشان سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات المؤمنین، جنت مومن ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ماں 5 وقت کی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کی عالمہ ہو، قرآن کی فاضلہ ہو اور دین کی عالمہ ہو، زکات دینے والی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلقاً فرما دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور اس ماں کا مقام ہماری اما جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا مقام اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم،
ایمان والوں تم پر حق ہے کہ ان کی جانوں کا نبی کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے. اور آگے یاد رکھنا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو لیکن ماں کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جس کے گھر میں جبریل نماز کا پیغام لے کے آتے ہیں، جس گھر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام حج کا حکم لے کے آتے ہیں، جس گھر کے اندر جبریل زکات کے احکامات لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ریشم کے کپڑے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر مبارک بنا کر حضرت جبریل علیہ السلام سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اے اللہ کے پیارے نبی حاضری زوجتک فی دنیا والآخرہ، اے اللہ کے پیارے نبی یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہے. قربان جائیے اس ماں کا مقام اور مرتبہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب رسم و رواج پڑ گیا ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کام میں ہاتھ بڑھا لے لو جی بیوی کے چلے ایسے ہو گیا بس اس کے بعد میں اتنا دیا ہے نا بس اب اسی کا کہنا مانتا ہے. ہمارا معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا. سنیے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا پیار کیا. آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں تندور میں رک گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری عائشہ آج میں بھی تیرے ساتھ تندور کے اندر روٹیاں لگا دوں. آج اگر ہماری بیوی کہہ دے یار پانی پر ڈالو یہ کر دو وہ کر دو مہمان آ جائے تو دیکھتا ہے دوست ہے ڈھکا ہے دعا کرتا ہے لو جی اپنی بیوی کے نیچے لگ گیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ روٹیاں نہ لگاؤں. عرض کی میرے سرکار یہ تیرا حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دست مبارک کے ساتھ اس آٹے کے پیڑے کو درست کیا اور جس طرح عورتیں بناتی ہیں نما کے تندور میں لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تندور کے اندر جتنی بھی روٹیاں تھیں وہ تمام کی تمام پک گئی اور جس روٹی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگایا تھا اس پر آگ اثر ہی نہیں کیا. آگ نے اس پر اثر ہی نہیں کیا پکنے کا نام ہی نہیں لیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے میرے سرکار یہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ جس چیز پر میرا دست مبارک لگ جائے یہ دنیا کی آگ تو کیا ہے اس پر آخرت کی آگ بھی اثر نہیں کرتی. قربان جائیے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے. اے ایمان والوں کبھی بھی میری الفاظ مطالعات کے بارے غلط الفاظ ذہن میں نہ لیتے آنا اور وہ چیز جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک لگا دیتے ہیں اس پر آگ اثر نہیں کر رہی اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں 11 کی 11 والے مطہرات ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. قربان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن گھر آیا اور کیا دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں کچھ چیزیں تھیں. ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں گھر میں ترپائی لگاتی ہیں قمیض سیتی ہیں. اس وقت مشین شاید ہو یا نہ ہو اور کسی وجہ سے چراغ پہ پاؤں لگ گیا چراغ بجھ گیا سوئی نبی پہ گر گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت گھر میں بجلی نہ ہو، موم بتی بھی نہ ہو، چراغ بھی نہ ہو، اور انسان ہاتھ مارتا ہے، ایسے ایسے دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اسی چند ہی لمحات کے بعد اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ میں تشریف لے کر آئے۔ میرا گھر جگمگ 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 کرنے والا قربان جائیے۔ آپ لوگ ایسے بھی تھے کافر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ وضحا کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت اپنا قدم مبارک حجرہ عائشہ میں رکھا، اس قدر روشنی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوئی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور عرض کیا تھا آپ کا چہرہ مبارک کتنا حسین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ، بد نصیب ہے وہ شخص جو کل قیامت کے دن میرے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر سکے۔ عرض کی آقا وہ کون ہے جو آپ کے روح زیبا کی زیارت نہ کر سکے گا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو میرا نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر میری ذات پر درود نہ بھیجے تو کل قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب رسم و رواج ہے، اگر ہماری اہلیہ کوئی کام کر جائے، اگر ہم اس کے ساتھ کام میں تعاون بڑھا دیں، عجیب و غریب لوگ خیال کرتے ہیں۔ اب آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی پیش کیا جاتا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا بیوی کو پہلے پیاس لگ جاتی ہے، انہوں نے نوش کیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اسی مقام سے اپنے لب مبارک کو لگاتے جس لب مبارک کس مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لب مبارک لگائے۔ قربان جائیے کیسا پیار، کیسی محبت تھی۔ ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کو کا دوست بہت اچھے طریقہ کے ساتھ شوق سے کلام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کی بوٹی کو اٹھایا، کھانا شروع کر دیا۔ آپ کا پیٹ مبارک بھر گیا ہوگا، جو کوئی وجہ ہوگی، آپ نے رکھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسی وقت اسی بوٹی کو اٹھایا اور اس مقام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چھوڑا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں سے نوش فرمانا شروع کر دیا۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی صحابہ کرام کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اپنی اہلیان کے ساتھ پیار اور محبت کیا، یہ نہیں باہر اپنے رشتے داروں کے ساتھ ان کے ساتھ پیار خیرات، اور گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، بہترین مال وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، یہ نہیں باہر بڑے خوش رشتے داروں میں گاجائیں خاموشی دبکا روح غصہ۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امی جان، آپ کا مقام افضل ہے یا میرا مقام؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی، اے فاطمہ، تیرے بارے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو گاڑ بینی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا، اور میں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ مبارکہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں مسلم شریف کے اندر، قیامت کا دن ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، قیامت کا دن ہوگا
اور تو اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوگی. پھر تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیرا باپ ولیوں کا سردار ہے، اور تیرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میں اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا رہی ہوں. تیرا الگ مقام ہے، میرا الگ مقام ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات فرمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑی ہو گئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک آپ کے سر سے دوپٹہ اتار کر گھر میں بال مبارک کو چوما اور فرمایا کاش میں فاطمہ تیرے سر کا ایک بال ہوں. اے میرے بھائیوں، اتنی محبت کی ہے میرے احادیث. لوگوں نے عجیب وسوسے، عجیب خیالات، اور پھر دنیا میں وہ وقت بھی دیکھا اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے آخری ایام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام 11 کی 11 ازواج مطہرات کو جمع کیا اور فرمایا اے میری ازواج مطہرات، میرا دل چاہتا ہے کہ آج سے میں سارا وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گیا. تمام ازواج مطہرات میں کوئی چلو چلا نہیں. اے ہمارے سردار، جس طرح آپ کی مرضی ہے ویسے ہی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام آخری وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر انور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا ہے. اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا عائشہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں اعلان فرمایا اے دنیا والوں، کیسا بھی وقت آ جائے نماز کو ترک نہیں کرو. اور اس وقت حضرت عائشہ وضو کرا رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کو اشارہ میں کیسے کیا؟ عائشہ مسواک نہیں کیا، مسواک صدق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس کو اپنے منہ میں ڈال کے نرم کر کے مسکرا. قربان جاؤں عائشہ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، عائشہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آخری وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو مسواک عطا فرمائی اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر نرم کر کے اپنے لعاب طہر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک منہ میں ڈالا اور دنیا سے جاتے ہوئے میرا اور اللہ کے پیارے محبوب کا لعاب ایک ہو گیا. قربان جائیے دوستو، آج غور و فکر کا مقام ہے. ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی محبت نہیں. آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کی. معمولی بات سنی، بچے کی یا ہمسائے کی، بیوی کو مارنا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا. اے میرے بھائیو، دین اس کا نام نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ درشا. بار خیرات کرتے تھے، بیوی نے مانگ لیا، کوئی پیسے نہیں، کوئی خرچہ نہیں، میں مر گیا، رات بھی دیکھ لیے ہے. اے میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات آگے آج ضرورت ہے. آقا علیہ السلام آخری فرمان. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اپنی ازواج کے پاس تشریف لے کے جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے چلنے کے بعد سرکار دے میں نے عرض کی اے میری سرکار کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت میں تیرے پاس ہوتا ہوں تو سرما لگاتا ہوں، اور میں اسی ازواج کے پاس جانے لگا تو میں نے سرما نہیں لگایا. مجھے ڈر ہے اے عائشہ کہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بھی پکڑ نہ ہو جائے. اے میرے بھائیو، آج کیا ہے ہمارے معاشرے؟ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ دوسری بیوی کو برداشت ہی نہیں کرتا. اگر آ بھی جائے پہلی بیوی باتیں بنا کے پتہ نہیں اس کا کیا حشر کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 4 کرو، ورنہ ایک پر ہی اپنا قصہ ختم کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ